جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ بندہ محبت کرتا ہے جس میں حسن و جمال ہو، کوئی حسین ہو، جمیل ہو، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر مفصلاً پورا جمعہ ہم نے پڑھا۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ وہ تو اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ کوئی حسین کسی کا محبوب ہے، کوئی حسین کسی کا محبوب ہے۔ وہ تو اتنے حسین ہیں کہ وہ خود خدا کے محبوب ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا اگر علم و حکمت کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو میرے آقا سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے اپنی ذات کے بعد اپنی مخلوقات میں، اپنے انبیاء میں، اپنے رسول الزام علیہ السلام میں جن کو سب سے زیادہ علم عطا کیا وہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ اور یہاں تک رب کائنات نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا ہم نے آپ کو دے دیا۔ اور فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو کھول دیا۔ پھر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں اعلیٰ زری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے سینہ کو اتنا کھولا ازل سے لے کے ابد تک سب علم حضور کے سینہ اقدس میں رکھ دیا۔ اور ما رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر خشکی و تری کا علم ہے، اور وہ قرآن جس میں سارے علوم ہیں وہ قلب مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ تو بتائیں کون سا علم ہے جس کو حضور علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ پھر بندہ اس سے محبت کرتا ہے جو سخی ہو۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے پورا ایک جمعہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ انسان محبت کرتا ہے اس سے جو بڑا زاہد ہو، عابد ہو، متقی ہو، تو حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی نہ زاہد ہے، نہ کوئی عابد ہے، نہ کوئی متقی ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات قیام میں بیت جاتی، ایک ایک سجدے میں رات گزر جاتی، حضور کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے دیکھا نہ گیا کہ محبوب اتنی مشقت اٹھاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوئے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اللہ پوچھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنے زیادہ درجات ملیں گے، اتنی زیادہ عنایات ملیں گی۔ مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونا چھوڑ دیا اور پوری رات ایک ایک قیام میں اور ایک ایک سجدے میں بیتنے لگی تو رب العالمین سے دیکھا نہ گیا۔ فرما طٰہٰ اے 14ویں دے چن ورگے مکھڑے والیا محبوبہ، طٰہٰ۔ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا، فرماتے علم العداد کی روشنی میں طٰہٰ کے عدد 9 ہیں اور ہا کے عدد 5 ہیں، 9 اور 5 14۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا محبوب 14ویں دے چن ورگے مکھڑے والیا محبوبہ، یا فرمایا 14 طبقاں دے والیا، 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ یہ قرآن اس لیے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقتوں میں پڑ جا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کالی کملی والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کر، الا قلیلا نصفہ، آدھا کر لے، او انقص، بلکہ اس سے بھی کم کر لے، او زد، کئی مرتبہ وہ محبوب ایسا ہوگا تجھے لذت آ رہی ہوگی، سرور آ رہا ہوگا، حضوری میں ہوگا، تیرا جی اور جاگنے کو چاہے گا تو چاہے اس وقت تو زیادہ بھی کر لے، تو جس طرح بھی جاگے، تھوڑا جاگے، آدھی رات جاگے، آدھی رات سے زیادہ جاگے، یہ سارے لفظ ہم نے بول دیے ہیں تاکہ پتہ چلے میرے محبوب کا ہر عمل قرآن کے عین مطابق ہے، منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ تو پھر ہم نے پڑھا، یہ تھوڑا میں ذرا دے رہا ہوں، پھر ہم نے پڑھا بندہ اس سے محبت کرتا ہے جو نرم دل اور رحم کرنے والا ہو۔ تو آقا علیہ السلام سے بڑا کون نرم دل ہے؟ حضور سے بڑا رحم دل کون ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹے جب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام بہت رنجیدہ تھے، پھوٹ پھوٹ کے سرکار رو رہے تھے۔ گھر والوں نے کہا آقا آپ کو اتنا رنج ہے، اتنا غم ہے، ابراہیم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی، اس دعا میں اس پیغمبر نے جو بھی مانگا اللہ نے دے دیا۔ تو آپ بھی وہ والی دعا استعمال کریں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو دوبارہ زندہ کروا لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عرض کروں گا مولا میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے موضوعات آئیں گے، ان کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں، عنایتوں کا اور شفقتوں کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا درس ہوتا تھا عصر کے بعد، ہر روز عصر سے مغرب تک آپ کا درس ہوتا تھا۔ پھر لوگ سوال کرتے، آپ جواب دیتے۔ ایک شخص نے سوال کیا حضور مجھے ہرس بہت ہے۔ آپ نے فرمایا میاں یہاں ہر کسی کو ہرس ہے، کسی کو دولت کا ہرس ہے، کسی کو عہدے منصب کا ہرس ہے، کسی کو جنت کا ہرس ہے، کوئی بھی ہرس سے خالی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہرس تھا؟ فرمایا ہاں، تو نے قرآن پڑھا نہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سرکار کو ایک ہی ہرس تھا کہ میرے مولا میری امت ساری کی ساری مسلمان ہو جائے، کوئی کافر رہے ہی نہ، سارے جنت میں جائیں، کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ شفقتوں کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح عزیزان محترم ہم نے پڑھا جو بندہ بڑا صاحب اخلاق ہو، شیریں زبان ہو، پیکر حسن خلق ہو، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور سے بڑا صاحب اخلاق کون ہے کہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فیض فرمایا ہے۔ بندہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے بندہ علم و ادب سیکھتا ہے۔ فرمایا اگر اس وجہ سے محبت کرتے ہو کہ اس سے علم مل رہا ہے، آداب مل رہے ہیں، تو فرمایا پوری مخلوق کے پاس جو بھی علم ہے یہ سارا تاجدار کائنات نے ہی تو دیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا یہ جو قرآن پڑھتے ہو سارے علوم کا جو مخزن ہے، یہ قرآن بھی بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں ملا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم بندہ اس سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ تو ایک بات ایسی ہے کہ پورا گھنٹہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کیا یہ مصیبت دور نہیں ہوئی؟ پہلی امتیں ایک گناہ کرتی، صرف ایک گناہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا، اللہ پاک صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ کسی امت کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی پہ پتھروں کی بارش برسائی اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اپنی امت کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا میری امت میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی ساری امتوں کے سارے گناہ آ جائیں گے، بلکہ میری امت وہ گناہ بھی کرے گی جو کسی نبی کی امت نے نہیں کیے، مگر پھر بھی ان کے اوپر اس طرح عذاب نہیں آئے گا، ان کو بندر نہیں بنایا جائے گا، خنزیر نہیں بنایا جائے گا، پتھروں کی بارش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ ان میں تو رہتا ہے۔